تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو القرآن، یہ قرآن ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس سے تو قرآن سے تو کچھ گمراہ بھی ہوں گے اور کچھ ہدایت بھی پائیں گے۔ تو اللہ کی رسی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا سنتی، وہ میری سنت ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو اللہ کی رسی کون ہے تو اے برق و ثمر، اے شمس و قمر، اے شجر و حجر، اے خشک و تر، اے زمین و زماں، مکین و مکا، چنین و چنا، سب گواہ ہو جاؤ اللہ کی رسی میں ہوں، میں جو زمین سے آسمان تک کھینچی ہوئی ہے۔ کھینچی ہوئی۔ چلو اب اس آیت کو اور واضح طریقہ سے سمجھنا ہے تو ایک قدم نیچے آتے ہیں۔ قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شفا شریف میں اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا نام آپ نے سنا ہے؟ ان کا نام دراصل صادق نہیں تھا، لیکن صادق انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے یہ بندہ سچا ہے، سبحان اللہ، غیر بھی کہتے تھے نہیں بندہ تو سچا ہے۔ اتنے سچے بندے وہ ایک دن ممبر سے اتر رہے تھے۔ سچائی کا عالم کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ ایک دن ممبر سے اتر رہے تھے تو اترتے وقت، اترنے کے بعد حضور کے مواجہے پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس وقت سنہری جاری نہیں تھا، کھجور کی ٹہنیوں سے جو گنبد تھی، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضرت اندر کون ہے؟ انہوں نے کہا اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے پھر اور ایک سوال کیا، اچھا حضرت ذرا یہ بتائیے کہ ابو بکر نبی کے اتنے نزدیک کیسے تھے؟ کیا پوچھا؟ کیسے تھے؟ ہم اور آپ ہونے سے بہت لمبا چوڑا جواب دیتے، بہت لمبا چوڑا، رات ختم ہو جاتی لیکن میری ابو بکر کی بات ختم نہ ہوتی۔ لیکن وہ امام ابن امام، وہ ایسے امام تھے کہ ان کے بابا بھی امام، دادا بھی امام، پر دادا بھی امام، بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پر پوتا امام۔ اہل عراق انہیں جسر الائمہ کہتے ہیں۔ کیا؟ جسر الائمہ۔ وہ امام ابن امام فرماتے ہیں یہی پوچھ رہا ہے نا کیسے تھے؟ اندر دیکھ ایسے تھے، سبحان اللہ، ایسے تھے، یعنی کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں۔ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، جنگ کے میدان میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ۔ ارے حق تو یہ ہے جب تک زمین کے اوپر تھے تو نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا میں لیٹے ہوا ہے پھر بھی نبی کے ساتھ۔ تو اس امام سے لاسٹ بات، اس جعفر ابن صادق، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حبل اللہ کون ہے؟ میں نے آیت پڑھی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھیے حضرت حبل اللہ کون ہے؟ اللہ کی رسی اس زمانے میں کون ہے جسے تھامنے کی حکم دی گئی ہے؟ اتفاق سے جمعرات کا دن تھا، امام نے فرمایا چلو اس کا سوال کل جمعہ ہے میں اپنے نانا جان کے ممبر سے دوں گا، سبحان اللہ۔ مسجد بھری ہوئی ہے، امام جعفر صادق آتے ہیں، پہلے خطبہ مسنونہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یا معشر المدینہ، ہے مدینے والے، سأل سائل عن حبل اللہ، ایک پوچھنے والے نے حبل اللہ کے بارے میں پوچھا ہے، فأقول لکم یا ایھا المستمعون، تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اے سامعین کہ سن لو، والذی نفس جعفر بیدی، اللہ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں جعفر کی جان ہے، اللہ کی رسی میں ہوں، میں، ہم ہیں ہم جو زمین سے آسمان تک کھینچی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمام عبداللہ ابن عباس کی حدیث، قرآن کی آیت اور جعفر صادق کا اس قول کو اگر ہم ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رسی مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کی رسی حضرت علی بھی ہے، اللہ کی رسی امام حسن حسین بھی ہے، اللہ کی رسی زین العابدین بھی ہے، اللہ کی رسی جعفر صادق بھی ہے۔ گویا کہ جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں
गौसे पाक का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। ख्वाजा गरीब नवाज का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे बख्श का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। सिराजुद्दीन आईने हिंद का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। अलाउल हक पंडवी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। ऐ बांग्लादेश वालों, शाहजलाल का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। शाहपुरान का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। शाह अली बगदादी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। शाह मखदूम रूपश का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। और ऐ सैयदपुर के गैयों और सुन्नियों, सैयद जलालुद्दीन कादरी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त